سورۃ البقرہ کی تفصیل اور تفسیر چل رہی تھی۔ دوسرا سپارہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی ابتدا کے اندر دوسرے سپارے کی ابتدا کے اندر تحویل قبلہ یعنی قبلہ جو ڈائریکشن چینج ہوئی تھی، اس کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے، حضور پر ایمان لاتی ہے، امت مسلمہ، اس کو امت وسطیٰ کا لقب عطا کیا، امت وسطیٰ کہا گیا۔ یعنی کذالک جعلناکم امۃ وسطیٰ یعنی بہترین امت، بیسٹ نیشن کہا گیا۔ کس وجہ سے کہا گیا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ اللہ نے کہا اس وجہ سے، وجہ بیان کر دی، ریزن بیان کر دیا جو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تمہارا عمل، تمہارا قول، تمہارا فعل، تمہارا کردار لوگوں کے سامنے کس کی گواہی دے کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہو اور اس کے نبی کی پیروی کرنے والے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بہترین امت بننے میں مدد دیں گی، یعنی ہمارے کردار کو سنواریں گی، نظریے کو سنواریں گی، عادات و اطوار کو سنواریں گی۔ تو پھر اس میں ابتدا میں ایک حکم آیا فلا تخشوہم واخشونی، کہ خشیت جو ہے، خوف جو ہے دل میں اللہ کا رکھنا ہے، دوسروں کا نہیں رکھنا۔ پھر آگے اس کے بعد ایک حکم تھا، کل اس پر بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض نبوت بیان کیے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنی، یعنی قرآن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے، جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ کتاب اور حکمت سیکھنی ہے۔ حضور کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں کہ حضور سکھاتے تھے۔ پھر حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ پھر حکم ہو رہا ہے واشکرونی، کل اس پر بات ہو چکی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے مصیبت پریشانی ہو تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرنی ہے۔ پھر رب کی راہ میں جو قربان کیے جائیں تو اللہ نے فرمایا وہ مردہ نہیں ہوتے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری آزمائش مختلف چیزوں سے کی جائے گی، مال کی کمی سے، اولاد سے، تمہاری اپنی جانوں سے، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، مصیبت آ جائے تو تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرنے والے، تو اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ دل کے اندر ہوتا ہے، دماغ کے اندر ہوتا ہے عقیدہ، اور عمل سے، قول سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کا مطلب ہے بے شک ہم جو ہے اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جو نعمتیں، جو کچھ بھی جو عطا ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر خاص کرم ہوتا ہے اور ان پر خاص رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جن کا یہ مزاج ہوگا۔ جس کا کیا ہوگا؟ مزاج جس کا یہ ہوگا وہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخری وقت میں یعنی قرب قیامت میں یہ معاملہ ہوگا کہ قرآن لم یبقى من القرآن الا رسمہ ولم یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ قرآن کے الفاظ تو باقی رہیں گے لیکن اس کی روح، اس پر عمل، اس سے تعلق لوگوں کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن سے تعلق کب ختم ہوگا؟ جب قرآن کو جانیں گے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوگا، تلاوت ہی نہیں کریں گے، سمجھیں گے ہی نہیں، تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، باقی جو اسلام کا طرز زندگی تھا، طرز عبادت تھا، طرز معاملات تھا، یا فکر کا جو نظریہ تھا، وہ لوگ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ خالی ہو جائیں گے۔ تو حضور نے کیوں بتایا کہ بھئی ہم اپنا تعلق قرآن سے مت توڑیں اور اپنی زندگی کو جس حد تک ہو سکے شریعت کے موافق اور مطابق گزارنے کی۔ جب یہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اب جو کل اگلا جو شروع ہو رہا ہے، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سارے پہاڑ اللہ کی نشانی ہی ہیں، لیکن وہ خاص پہاڑ میں خصوصیت کیا ہے کہ ان پہاڑوں کی جو صفا مروہ جس کی صحیح کی جاتی ہے، بھاگے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی، حجاج بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانی کیوں ہے کہ ان پہاڑیوں کی نسبت، ان پہاڑیوں سے ایک واقعہ منسوب ہے، ان کی نسبت ایک اللہ کی ولیہ اور ایک اللہ کے نبی سے ہے۔ کس سے ہے؟
ایک اللہ کی ولیہ سیدہ ہاجرہ اور دوسرے اللہ کے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اللہ اس پہ چکر لگاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ جب بھی تم اس صفا مروہ کا نام سنو گے، وہاں بطور عبادت کے گھومو گے، تو تمہیں وہ واقعہ ضرور یاد آئے گا۔ جب وہ واقعہ یاد آئے گا تو وہ افراد بھی یاد آئیں گے، جب وہ افراد یاد آئیں گے تو ان کی قربانیاں بھی یاد آئیں گی، اور وہ قربانیاں کس کے لیے دی تھی؟ اللہ نے کس کے لیے دی تھی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے چھوٹے معصوم بچے اور اپنی زوجہ کو بیار و مددگار ایک صحرا میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا، اولاد کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور ان کا نام رہتی دنیا تک دے گیا۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ اس میں اس کی کیا کرنی ہے؟ صحیح کرنی ہے۔ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ الطواف بہما، جو حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے تو اس کا وہ طواف کرے۔ طواف کرنا عبادت ہے، گناہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو خیر کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ شاکر ہے۔ تو جب اللہ کے لیے بندے کے لیے شکر آئے کہ بندہ شاکر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت دی تو بندہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اس نعمت کی احسان شناسی کر رہا ہے۔ لیکن جب شاکر کا لفظ اللہ کے لیے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردانی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ قدردانی کا مطلب ہے کہ جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے شکریہ کو قبول کر کے اس کو مزید نعمت عطا کرتا ہے۔ پھر آگے دوسری اللہ کی صفت علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ بے شک جو کچھ ہم نے ہدایت اور روشن دلیلیں نازل کی اور وہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں، بعض اس کے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اولئک کا کون سے لوگ؟ قوم یہود، جن کا پیچھے ذکر گزر درس میں بات ہو چکی ہے۔ اولئک الذین یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، حق اور سچ کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپانا یہ ایسی چیز ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، مگر یہ کہ کوئی بندہ اپنی اس روش سے توبہ کر لے، الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، اپنا ریفارم کر لے، وبینوا فاولئک اتوب الیہم، جو چھپا رہا تھا اس کو کیا کر لے؟ بیان کر لے، تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اس پر خصوصی کرم کرتا ہوں۔ وانا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم اور رحم فرمانے والا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو اس حالت میں مرے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے، کافر تھے، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی، ملائکہ اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔ لعنت سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، عذاب میں ان کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے الہکم، تمہارا معبود الہ واحد، وہ کیا ہے؟ ایک ہے، لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، الرحمن جو رحم کرنے والا ہے، الرحیم مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، نشانیاں علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، جب بندہ اس پر غور کرتا ہے تو وہ خالق تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان اپنے آپ پہ ہی کیوں نہ غور کرے، تو وہ یہ دیکھتا ہے، اپنے وجود کو دیکھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنے نہ ہونے کو دیکھتا ہے، تو فوراً اس کا ذہن اگر قلب سلیم ہو، عقل سلیم ہو، تو خالق کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اس طرف مڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق حیرت زدہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آسمان کی طرف دیکھو، ستاروں کی طرف دیکھو، زمین کو دیکھو، حیرت زدہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ واختلاف اللیل والنہار، دن آتے ہیں، رات آتی ہے، دن اور رات کا بدلنا، جس سے تمہارے مہینے، دن، عمر کا حساب اسی سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں بھی تمہیں حیرت ہے کہ نہیں؟ تمہاری زندگی کس چیز کا نام ہے؟ دن اور رات کا گزرنے کا نام ہے، سانس کے آنے جانے کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفلک والتی تجری فی البحر وما ینفع الناس، یہ جو جہاز ہے، سمندر کے اندر کشتیاں، جہاز چلتے ہیں، لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما انزل اللہ، اور دیکھو جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، قحط پڑا ہوا ہوتا ہے، بیابان ہوتی ہے، فاحیا بالارض بعد موتھا، بنجر زمین تو مردے کی طرح ہی ہے،
جیسے ہی وہ اس زمین پر پانی برستا ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ پہلے بنجر زمین، صحرائی زمین تمہیں عجیب سی لگتی ہے، لیکن جب اس پر سبزہ لگ جاتا ہے، اس پر جو ہے درخت لگ جاتے ہیں، ہریالی تمہیں خوبصورت لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ لگتی ہے، ہر ایک کو لگتی ہے۔ جس کی آنکھیں جو دیکھ رہا ہے اس کو ہریالی اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اللہ فرما رہا ہے وَبَثَّ فِيهَا، یہ بھی نشانی ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین میں ہر قسم کے جو جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کر کے پھیلائے ہیں۔ اور تصریف الرِّياح، جو یہ ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کا موسموں کی تبدیلی یہ ہواؤں کے چلنے سے ہوتی ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان تم بادلوں کو دیکھتے ہو مسخر چل رہے ہیں۔ لَآيَاتٍ، یہ ساری علامتیں اور نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ، اس جماعت اور اس قوم کے لیے، یعقلون، جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے، عقل رکھتی ہے۔ بے عقل آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی اللہ ترجیح اول ہی نہ ہو، جس کو اللہ سے پیار ہی نہ ہو، جو اللہ کو جانتا ہی نہ ہو، تو وہ تو کہے گا کچھ بھی نہیں۔ جس کی ترجیح اول اللہ ہے، فرسٹ پریورٹی اللہ ہے، اللہ کی رضا پانا ہے، اپنے خالق کو خوش کرنا ہے، تو یہ سب کائنات اس کے ارد گرد، یہی تو جن چیزوں کی بات کی یہی تو ہے آپ کے ارد گرد، اور کیا ہے؟ یہ چیزیں نہ ہوں، زمین آسمان نہ ہوں تو آپ کے جسمانی وجود رہے گا، ہوا ختم ہو جائے تو وجود رہے گا، پانی ختم ہو جائے۔ اب خود سوچو، اگر پانی ہو انسان نہ ہو تو پانی کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا۔ اگر پانی نہ ہو انسان ہو، فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ہوا ہو اور انسان نہ ہو، کوئی فرق پڑے گا؟ ہوا کو کمی پیشی ہوگی، لیکن انسان ہو، ہوا ختم ہو جائے، وجود ہے انسان کا، انسان کی ضرورت ہے ساری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے، اب اتنی نشانیاں ہیں، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، تمہارے ارد گرد وہ جتنی بھی اس کی مخلوقات ہے جو تمہیں حیرت زدہ کر دیتی ہے، حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، تمہیں اس بات کے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خالق کیسا ہوگا۔ قرآن اس کا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خدا بنا دیے، یحبونہم کحب اللہ، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کا محبت اور پیار کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، وہ دیکھ لیں کہ جب انہیں قیامت کے عذاب کو دیکھ لیں تو ضرور جان لیتے اس بات کو کہ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حقیقی قوت، اختیار اور طاقت کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ کی جو شخص نافرمانی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی کیا دیتا ہے؟ سخت دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے مشرکین استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی انہوں نے پیروی کی، جن کو انہوں نے یعنی وہ رہنما جنہوں نے اپنے رعایا کو یا اپنے کارکنان کو گمراہ کیا، تو کہا کہ قیامت والے دن وہ رہنما اور قائدین جو گمراہ تھے، ائمہ مضلین تھے، قیامت والے دن ان لوگوں نے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی، ان کو فالو کیا ہوگا، ان کو اپنا قائد اور لیڈر مانا ہوگا اپنے مفادات کے لیے، وہ اعلان برات کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہہ رہے ہیں کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے اور دیکھیں گے ائمہ مضلین جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، سچائی کا راستہ دکھا کر گمراہ کر دیا، تو سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، تو کہیں گے وہ کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر ایک موقع ہمیں اور مل جائے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم گمراہ تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں رائے ہدایت سے، دیکھو کس طرح اس قیامت کے دن ہمیں ان کی ضرورت تھی، آج سب کے سامنے بانگیں دہل انہوں نے کہہ لیا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک موقع مل جائے، دوبارہ ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم اسی طرح ان سے اعلان برات کریں گے، ان سے اپنا قطع تعلق کریں گے جس طرح انہوں نے یہاں کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ قرآن نے بتا دیا نا، اسی لیے اترا ہے کہ وہاں کرو گے تو ابھی اپنی اصلاح کر لو، ابھی کیا کر لو؟ اپنی اصلاح کر لو۔ وَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا جن پر وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، یہ لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین پر تمہیں دیا ہے پاکیزہ اور حلال چیز. حلال چیز اور پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ دو چیزیں، یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ استعمال کریں گے تو اس میں دو چیزیں پائی جانا ضروری ہیں. حلال کہ شریعت نے اس کو حلال کیا ہو، طیب حلال ذریعے سے حاصل ہوئی ہو. مرغی حلال ہے، چوری کر کے کھاؤ گے تو پاکیزہ نہیں ہوگی، رہے گی تو حلال لیکن پاکیزہ نہیں ہوگی. چاول حلال ہے لیکن کسی کو سے فراڈ کر کے حاصل کرو گے تو وہ حلال تو رہے گی لیکن پاکیزہ نہیں کہلائے گی. طیب کب کہلاتی ہے کہ حلال بھی ہو اور درست اور حلال ذریعے سے بھی اس کو کیا کیا جائے، حاصل کیا جائے. ایک پیسہ تو اسباب ہوتا ہے مال، لیکن یہ اگر کسی نے سود لے کر، رشوت لے کر یا حرام خوری کر کے حاصل کیا ہو تو پیسے کے اندر حلال تو رہا کہ وہ پیسہ حلال ہے لیکن وہ پاکیزہ نہیں رہے گا، اس کا لینا اس کے لیے کیا ہوگا، حرام ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کو فالو مت کرو. فالو کرتے ہیں نا پیج، فالو کیا کرتے ہیں، پیج کو فالو کرتے ہیں. تو لا تتبعوا مت چلو خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہی میں ہی ڈالے گا. شیطان خود آ کے تھوڑی بولے گا میں گمراہ ہوں، وہ اپنے جیسے گمراہوں کو پیدا کرے گا. دین کے لبادے میں ہوں گے، دنیا کے لبادے میں ہوں گے، فائدہ دینے والے کے حلیے میں ہوں گے، اپنا گیٹ اپ چینج کیا ہوا ہوگا لیکن وہ کیا پھیلا رہے ہوں گے، گمراہی پھیلا رہے ہوں گے اپنے قول سے، اپنے فعل سے. اور شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے نیک آدمی کو تو نیکی کے ذریعے ہی وسوسہ ڈالتا ہے گمراہی کا. تو ائمہ مدلین سے حضور نے کہا کہ بچو. ائمہ سے مطلب وہ لوگ جو دین کا نام لیں لیکن اصلاً گمراہی پھیلا رہے ہوں، کیا کرا رہے ہوں. اور جو بندہ بے ادب ہوگا، جو بندہ بد زبان ہوگا تو سمجھ لینا کہ جس کی تربیت نہ ہو وہ دین کی کیا ہدایت دے گا، وہ رہنمائی کیا دے گا. دین کا اصل تقاضا کیا ہے کہ ادب آ جائے، بولنے میں شائستگی آ جائے، گفتگو میں سنوار اور نکھار آ جائے، اختلاف کے اندر سنوار اور نکھار اور خوبصورتی آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں. پھر اللہ فرما رہا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان جو ہے وہ تمہیں اگر وسوسہ ڈالتا بھی ہے، یا شیطان کے جو لوگ ہیں وہ تمہیں بدی کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ان کی تیسرا ان کا عملہ یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے لگ جاتے ہو. جس چیز کو تم جانتے نہیں وہ اللہ کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہو کہ اللہ ایسا کہتا ہے. اللہ کہاں کہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. قرآن میں اگر نہیں تو تمہاری اپنی بات ہے. بعض اوقات لوگ جھوٹی حدیثیں بنانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، حضور فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اسے اس کو اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے، جہنم کو بنا لے. تو اللہ عز و جل سے دعا کرے گا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درس فقہ کی طرف آ جائے. یہ اعتکاف ہے. اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللبس، ٹھہرنا. کیا کرنا؟ اعتکاف کا لغوی مطلب ہے ٹھہرنا، لیکن اصطلاحی شرعی مطلب ہے. شریعت میں جب اصطلاح اعتکاف بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں اس کو راضی کرنے کے لیے کیا ہونا، ٹھہرنا، ٹھہرے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت موقدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. رمضان کے آخری 10 اشروں میں بیٹھا کرتے تھے اور حضور نے حکم دیا ہوا تھا کہ ان 10 اشروں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. رمضان کی ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. کیا مطلب؟ خوردبین یا دوربین لے کے تلاش کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تلاش کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی 10 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار لو، مل جائے گی. لیلۃ القدر وہ ایک رات جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تلاش کرو لیلۃ القدر کو. 10 راتوں کو کس طرح، یعنی پھر فرمایا کہ 10 راتوں میں، اور فرمایا کہ جو طاق راتیں ہیں اس میں خصوصی اہتمام کرو. مطلب کیا ہے تلاش کرنے کا؟ کہ عبادت میں گزاری جائیں، ذکر و اذکار میں گزاری جائیں، دعا میں گزاری جائیں، قرآن کی تلاوت میں گزاری جائیں، اپنی اصلاح میں گزاری جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں گزاری جائیں. آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہے، حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضائل بیان کی، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن اس بندے کو جو اعتکاف کو عبادت سمجھ کر بیٹھے،
کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے تو اب آپ کو یہاں اپنی زبان بھی سنبھالنی ہے. باہر اگر آپ گالم گلوچ کرتے تھے, گندی باتیں کرتے تھے, بری باتیں کرتے تھے, غیبتیں کرتے تھے, ہو جاتی ہے, تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. یہاں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے, دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے, اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے, کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. یہ 10 دن ایسے ہوں کہ آپ نیکی کے خوگر اور عادی ہو جائیں, اپنے آپ کو نیک کام کا, نماز کا پابند بنا دیں, سنتے نہ چھوٹیں, تراویح نہ چھوٹیں, ذکر و اذکار میں مشغول رہیں, فضول کاموں اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو کیا رکھیں, دور رکھیں. یہ ایک سنت موقدہ اعتکاف ہوتا ہے, ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے جو منت کا ہوتا ہے. کوئی بندہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا, وہ. اور ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو کہو کہ میں نویت سنت الاعتکاف میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, اس کا کوئی فکس نہیں. یہ تو 10 دن کے اعتکاف ہے. آج مغرب سے ابھی افطار سے شروع ہو جائے گا, 29 دن یا 30 تاریخ کو, 29 تاریخ کو 9 دن یا 10 دن کا یہ سنت موقدہ ہے. اس کے لیے روزہ ضروری ہے. روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر اس اعتکاف کی قضا ہوتی ہے. اس اعتکاف کی قضا بھی پھر 1 دن کی ہوتی ہے روزے کے ساتھ, اگلے دنوں میں رکھ لیں اور باقی دن بھلے بیٹھے رہیں, تو وہ نفلی اعتکاف میں اس بندے کے کیا ہوتے ہیں, شمار ہوتے ہیں. تو اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور بغیر کسی طبعی ضرورت کے, یعنی واش روم جا رہے ہیں ضرورت ہے, رفع حاجت کرنے کے لیے وضو کرنا ایک ضرورت ہے, اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے باہر نکلنا, گفتگو کرنا یا گھر نکل کے چلے جانا, اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ مساجد جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو وہ شرعی ضرورت ہوتی ہے کہ جمعے کے لیے جا سکتے ہیں, جماعت کے لیے, یہاں سب کچھ ہے تو یہاں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اعتکاف والا جنازے میں شرکت نہیں کرتا, کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت نہیں کرتا, بہت سارے کام ملنے ملانے کے وہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کو اس سارے کاموں کا ثواب یا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. تو اعتکاف جو ہے بغیر ضرورت کے باہر نکلنا, گھومنا یا گفتگو کرنے سے اعتکاف کیا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اور اعتکاف کے اندر اس کے اعتکاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ خاموش بیٹھے رہیں, منہ بند کر کے بیٹھے رہیں. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ خاموش رہ کے عبادت کریں. خاموشی کا مطلب ہے دوسروں سے خاموش ہو جائیں, اللہ سے باتیں کرنی ہیں, ذکر کے ذریعے, قرآن کے تلاوت کے ذریعے. یہاں پر تو شیڈول بنا ہوا ہے پوری آپ کی ترتیب کی, عبادت کا پورا ہے, ذکر و اذکار, درس و تدریس کا. تو جب تک ہو سکے 10 دن ہے, اس میں آپ کو قرآن سکھایا جائے گا, نماز کے مسائل ہیں, یہ دروس کا سلسلہ رہے گا, ذکر و اذکار ہوگا. تو اس جو اسکیجول بنایا ہوا ہے, وہ بنایا ہوا, اس جدول جو بنایا ہوا ہے, اس کی آپ سب نے پابندی کرنی ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے پابندی کی تو ان 10 دنوں میں آپ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ 10 دن اپنی تبدیلی کے لیے کر لیں کہ ان 10 دن میں ہم نے اپنی عادت و اطوار کو کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے, دین کو سیکھنا ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کیا کرنا ہے, جوڑنا ہے, جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.